السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال اس وقت جس نہج پہ ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ کل کے واقعات کی اگر بات کی جائے تو اپنے کمنٹ سے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کل جو ہوا کس کی غلطی تھی۔ اگر میں اپنی رائے اس حوالے سے دوں تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت کی طرف سے خاصی سختی کا مظاہرہ کیا گیا کل۔ تحریک انصاف کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ پرامن پروٹیسٹر کے طور پر وہ لوگ نکلیں گے اور احتجاج کریں گے، ڈی چوک تک جائیں گے، اسلام آباد تک لانگ مارچ جائے گا اور وہاں پر اپنی کچھ مطالبات لے کے وہ نکلے ہیں، جس میں جو سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ فوری الیکشن کا ہے۔ پاکستان میں حکومت کی طرف سے بہت سخت رد عمل دیکھنے میں آیا۔ تحریک انصاف کے دور کی ہم جتنی بھی کرٹیسزم کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں، دیگر کافی چیزوں کے حوالے سے، جیسے کہ انفلیشن، مہنگائی کا طوفان آیا، لیکن عمران خان کے دور میں، تحریک انصاف کے دور میں ایک چیز جو تھی ہم نے دیکھی، اپوزیشن کے جلسے، اپوزیشن کے لانگ مارچ دبا کے ہوئے، کھلم کھلا ہوئے، کوئی قدغن نہیں لگائی گئی ان پہ، ان کو فری ہینڈ دیا گیا۔ لیکن کل جو پی ٹی آئی کی لانگ مارچ پہ حکومت کی طرف سے رد عمل تھا وہ انتہائی سخت تھا۔ بینگ اے جرنلسٹ ہم لوگوں نے اپنی جو آنکھوں سے چیزیں دیکھی ہیں وہ انتہائی ایک ریئر تھا کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لوگوں کو اندھا دھند لاٹھی چارج کا نشانہ بنایا گیا، شیلنگ کی گئی، محاذ جنگ کھول دیے گئے پورے پاکستان کے جی ٹی روڈز پہ، اور بہت ہی بری حالت تھی۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ کوئی تفریق نہیں کی گئی، بچے، بڑے، بوڑھے، خاتون، کسی کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا، گرفتاریاں کی گئیں بہتر پہ، اور لوگوں کو کنٹینیوس ایک ذہنی کشمکش کی صورتحال میں رکھا گیا حکومت کی جانب سے۔ ہوا کیا، کنٹینرز ہٹائے گئے، اموات ہوئیں، کارکن اپنی جان سے گئے، کنٹینر ہٹانے کے دوران پلوں سے گرے، ان کی موت ہوئی، کسی کو شیل لگا اس کی موت ہوئی۔ تو یہ چیزیں کل ہم نے دیکھیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اسموتھلی جانے دیا جاتا اس کانوائے کو، اس قافلے کو، اور پھر اینڈ تو اس کا ہونا تھا، دھرنا تو ہونا نہیں تھا، یہ تو پہلے سے طے تھا کہ دھرنا نہیں دیا جائے گا، لانگ مارچ ہوگا، آل دو کہا یہ جا رہا تھا لیکن دھرنا نہیں دیا جانا تھا، لانگ مارچ کرنی تھی اور بات قصہ ختم ہو جانا تھا۔ تو حکومت نے بہت ایگریسو ایٹیٹیوڈ کل شو کیا تھا جو کہ نہیں شو کرنا چاہیے تھا۔ بات کی جائے اب اگر اس وقت ملکی سیاست کی اور عام عوام کی، تو ڈسکرپشن آپ دیکھ رہے ہیں، مہنگائی کا اس وقت جو حشر ہے اس نے متوسط طبقے کے لوگوں کو، غریب کی تو میں یہاں بات ہی نہیں کروں گی، غریب تو نکل گیا ہے 1 کلو گھی خریدنے سے ایک وقت میں، یا 5 کلو آٹا اپنے گھر لے کے جانے سے۔ وہ وقت گیا جب غریب کے گھر میں 1 کلو گھی کی تھیلی جاتی تھی، تھیلا جاتا تھا۔ اب تو غریب پاؤ کی تھیلی لائے گا، اس کو 2 ٹائم چلائے گا، اینڈ دیٹس اٹ، تھینکس ٹو دا پریویس گورنمنٹس۔ اینڈ اب جو حالات ہونے والے ہیں، جو بجٹ آنے والا ہے، وفاقی بجٹ پیش کیا جانا ہے، اس بجٹ میں عام آدمی کے لیے کیا ہوگا۔ ہمیشہ جب آپ عام آدمی سے بات کریں، جب آپ عوام سے بات کریں تو عوام کہتی ہے کہ بجٹ کا مطلب ہے مہنگائی، بجٹ کا مطلب ہے سرکاری افسران کی جو تنخواہیں ہیں ان میں ریز، پینشنرز کی پینشن میں اضافہ، لیکن جو عام لوگ ہیں، دہاڑی دار لوگ ہیں، غریب طبقہ ہے، بجٹ ان کے لیے کچھ لے کر نہیں آتا۔ لوگوں کے آپ ویوز دیکھیں، عوامی رائے آپ دیکھیں، جیسا کہ ہم لوگوں سے بات کر رہے ہیں آج کل، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ کیا بجٹ میں ہمارے لیے آٹا سستا ہوگا، کیا بجٹ میں گھی کا جو ایک تھیلا انہیں 500 روپے فی کلو تک مل رہا ہے، کیا وہ بجٹ کے بعد ان کو آدھی قیمت میں ملے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ نہ چینی کی قیمت نیچے آنی ہے، نہ آپ کو دال سبزی سستی ملنی ہے، پھلوں کا تو آپ سوچیں نہیں کیونکہ آپ تو غریب عوام ہیں، آپ تو عام عوام ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بجٹ کی جو توقعات ہیں، اس وقت عوام کو کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے بجٹ سے۔ ملکی حالات جو دیکھ رہے ہیں ہم، انتشار کی صورتحال ہے، غیر یقینی کی صورتحال، ایک انسرٹینٹی مسلسل ہمارے ملک میں ہے۔ اس کے اوپر IMF کے قرضوں تلے ہم دبے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ کشکول نہیں پھیلاؤں گا، IMF سے نو مور قرضہ، لیکن اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو قرضوں کی حالت ہوئی ہے ہمارے ملک میں، ڈیفالٹر ہونے کا تو خدشہ نہیں ہے الحمدللہ۔ سری لنکا کی طرح بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک ڈیفالٹر ہو جائے گا اور بلا بلا بلا، تو خیر ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن جو حالات ہیں عوام کے لیے وہ بہت مشکل ہونے والے ہیں، مزید مشکل ہونے والے ہیں۔ فیول کی پرائس کو تقریباً 250 سے 280 روپے تک لے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں فی لیٹر۔
تو آپ دیکھیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ڈائریکٹ زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں پہ اس کا اثر پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فیول کی پرائس سے ہمارا کیا تعلق ہے، تو فیول کی پرائس سے بہت تعلق ہے ہمارا، اور ہر کسی کا تعلق ہے، گراس روٹ لیول کے لوگوں سے لے کے ہر کسی کی جو ہے وہ نظریں مہنگائی پر ہیں، اور فیول کی جو پرائزز ہیں وہ ڈائریکٹ آپ کو ہٹ کرتی ہیں۔ اگر آپ آڑتی ہیں، آپ کا سامان آتا ہے منڈی سے جا رہا ہے لوکل منڈیوں تک، جو ڈیلرز ہیں ان تک جا رہا ہے، ٹرانسپورٹ کے ذریعے سارا کچھ جاتا ہے، فیول مہنگا ہوگا تو اٹس مین کہ کرائے مہنگے ہوں گے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اپنی یونیورسٹی کالج جا رہے ہیں، آپ کی سوزوکی کا، آپ کی بس کا، آپ کے رکشے کا کرایہ جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا، آلموسٹ ڈبل ہو جائے گا، کہ جب فیول کی پرائس 150 روپے سے جائے گی 280 اور 250 روپے کے آس پاس، تو آپ خود دیکھیں کہ آپ کا کرایہ کہاں جائے گا۔ ٹرانسپورٹیشن میس سروسز ہم کہتے ہیں کہ جو دنیا میں جاتی ہیں، اور یہ ہمارے یہاں پر ایک PRT بنا کے ہم بہت اپنے آپ کو پتہ نہیں 30واں خان سمجھ رہے ہیں، ایسے بہت ساری منصوبوں کی ضرورت ہے ابھی پاکستان میں جو کہ میس ٹرانزٹ ہوں اور جو کہ عام آدمی کو براہ راست فائدہ دے سکیں۔ صرف ایک PRT یا میٹرو منصوبے کافی نہیں ہے، اورنج ٹرین کچھ لگا دینا کافی نہیں ہے، آپ کو پورے ملک میں جال بچھانا پڑے گا ان چیزوں کا۔ اگر آپ کی فیول کی پرائسز اتنی ہائی ہو رہی ہیں، لوگ کیسے انڈیویجول اپنی جیب سے نکال کر کسی بھی جگہ کا کرایہ دے سکتے ہیں؟ ایسا پاسبل نہیں ہے فیوچر میں، اگر فیول کی پرائسز اسی طریقے سے اوپر جاتی رہیں۔ سونا تو غریب نے کیا خریدنا ہے، اب وہ سبزی خریدنے سے نکل گیا ہے۔ تو اس وقت بجٹ آنے والا ہے، وفاقی بجٹ آ رہا ہے، وفاقی بجٹ کے بعد صوبے کا بجٹ پیش ہوگا۔ عوام انتہائی مایوس ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ سیاستدانوں کو سیاست کھیلنے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا، یہاں پر ہم کسی کو سپورٹ نہیں کریں۔ یہ ہماری اس وقت حالات کہ ہم ان کو حکومت کو اور اپوزیشن کو صرف یہی کہیں کہ آپ لوگوں نے جو تباہ کیا ہے ملک کو، جو غرق کر دیا ہے ملک کو مہنگائی کے حوالے سے، شاید ہی ہمارے آس پاس اگر ہم ماضی قریب میں دیکھیں تو ہمیں اتنی مہنگائی نظر آتی ہو، اتنی مہنگائی کبھی بھی نہیں تھی جو کہ اب ہو چکی ہے، یا جو پریویس طریقے صافی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی ہے۔ تو اس کا جو ڈائریکٹ آپ کہہ سکتے ہیں اثر بھگت رہی ہے وہ غریب لوگ بھگت رہے ہیں، مڈل کلاس لوگ بھگت رہے ہیں، کیونکہ اب وہ غریب کے لیول پہ آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے ملک میں۔ ایسے میں عام آدمی کو، آپ لوگوں کو اپنے کمنٹس کر کے بتائیے کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا ہمارے ملک میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے عوام کے لیے، یا پھر جو اپنے گھر میں 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کما کے لے جا رہے ہیں اس مہنگائی کے دور میں، کیا ان کے لیے یعنی آمدنی جو ہے وہ اٹھنی ہے اور روپیہ خرچہ ہے ان کا، تو کیا ان لوگوں کے مسائل زیادہ اہم ہیں یا سیاستدانوں کی سیاست زیادہ اہم ہے؟ اپنے آراء ضرور بتائیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اور وفاقی بجٹ سے آپ کو کیا توقعات ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ میں کیا عوام کے لیے، غریبوں کے لیے، مڈل کلاس لوگوں کے لیے کچھ بہتری ہوگی؟ جی جناب رحمان خان صاحب کہیں دوست ممالک نے پیسے نہیں دیے، IMF نے پیسے نہیں دیے، حکومت چل نہیں رہی، اوپر سے خان کا دباؤ، آخرکار خان کے پاؤں میں گر گئے دنیا بھر کے گرے ہوئے لوگ، اور 6 دن کا ٹائم مانگ لیا ہماری عزت بچ جائے۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ 6 دن میں الیکشنز ہو سکتے ہیں؟ کیا گورنمنٹ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ مطالبات مان لے؟ اور پھر جس طرح ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا پریشر گورنمنٹ پہ پڑ سکتا تھا اگر دھرنا دے دیا جاتا، دھرنا دیا نہیں گیا، اور لانگ مارچ بھلے ہی 10 اور ہو جائیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو حکومت اتنی تگ و دو کے بعد آئی ہے، جنہوں نے اپنی جان مار کے 3.5 سال تک جلسے جلوس کر کے جیلیں کھا کے اور اتنی ضلالت بھگت کے جو اپنے اقتدار میں آئے ہیں، وہ اتنی آسانی سے کرسی چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اور حکومت کے جن اراکین کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ عمران خان رنگ بازی کر رہے ہیں، عمران خان نے قوم کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، عمران خان اقتدار کے نشے میں ہیں اور کرسی سے ہٹائے جانے کا ان کو دکھ ہے، تو وہ یہ کبھی بھی نہ سمجھیں کہ ان کے پریشرائز کرنے پہ یا ان کے دباؤ پہ وہ حکومت کو حاصل کر سکتے ہیں ایک مرتبہ پھر سے۔ تو حکومتی اراکین کا تو یہ موقف ہے، جبکہ خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میری فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، عوام میرے ساتھ ہیں، حقیقی آزادی مارچ کی جا رہی ہے، جو بھی پارٹیز کر رہی ہیں وہ ان کا فلسفہ ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا اس سارے معاملے کے بعد عوام کو کوئی ریلیف ملے گا؟ اس سارے ڈرامے بازی کے بعد، جس میں کل بہت سارے عام لوگ اپنے گھروں میں اس وقت زخمی پڑے ہوں گے، کیا عمران خان صاحب یا شہباز شریف میں سے کوئی ان کی عیادت کے لیے جائے گا؟ کیا انہیں کوئی کمپنسیٹ کیا جائے گا؟ یا پھر وہ لوگ جو اپنی جانوں سے چلے گئے ہیں، کل دونوں اطراف میں آپ دیکھیں پولیس کے لوگ مرے ہیں، آپ دیکھیں کہ یہاں پر کارکنان مرے ہیں، مریم صاحبہ تو بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو PTI کے لوگ مرے وہ بھی میرے بچے تھے۔ ارے بھائی آپ کے بچے نہیں تھے، وہ جن کے بچے تھے ان سے دکھ پوچھیں کہ ان کی کیا حالت ہے اس وقت۔ عمران خان صاحب کے بچے نہیں تھے، وہ جن کے گھروں سے گئے ہیں، جنازے اٹھے ہیں، اس سیاست کی نظر ہوئے ہیں، وہ لوگ
ان سے آپ پوچھیں کہ یہ کتنا تکلیف دہ ہے، اور یہ میرا یقیناً تکلیف دہ ہے۔ آپ کس چیز پہ سیاست کر رہے ہیں؟ عوام کی لاشوں پہ سیاست کر رہے ہیں، مت کریں خدا رحم۔ عوام کو اس وقت صرف ریلیف چاہیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے 2 وقت کی روٹی چاہیے جو انہیں عزت سے مل سکے اور حق حلال کی کمائی سے مل سکے۔ تو آپ ضرور بتائیے کہ کمنٹس میں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سیاست کیا عوام کے مفاد میں ہے؟ زندگی رہے گی تو آزادی بھی ہوگی، زندگی رہے گی تو آپ کیا دو بند کی صحبت جو ہے اٹھائیں گے؟ آپ کی زندگی ہی نہیں ہے، آپ کی زندگی اس سیاست کی نظر ہو رہی ہے، تو پھر کیا آپ کو آزادی اور کیا آپ کو غلامی کی باتیں کرنا؟ جان ہے تو جہان ہے انفیکٹ۔ تو بتائیے گا آپ ضرور کمنٹس کے ذریعے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ جو ساری ہمارے ملک میں اس پولیٹیکل سیناریو بن چکا ہے، جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے جس میں ایک عام آدمی سانس لینے میں گھٹن محسوس کر رہا ہے، کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے؟ کیا اپوزیشن اور حکومت اپنے مفادات میں عوام کے مفاد کو قربان کر رہی ہے؟ جواب ضرور دیجیے گا، فیس بک کو لائیو کو شیئر کیجیے گا، اپنے کمنٹ سے بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی عوام کا مسئلہ کیا ہے؟ سیاست یا مہنگائی؟ سیاست یا پھر ان کے بچوں کا مستقبل؟ سیاست یا پھر ان کے گھر میں چولہا جلتا رہے 2 ٹائم کا؟ چولہے جلنے سے مجھے تو گیس یاد آ گئی بھائی۔ ایک وقت تھا کہ ہم چولہا آن کرتے تھے اور گیس جو ہے وہ آسمان تک جا رہی ہوتی تھی۔ اب تو آپ چولہا کھولیں، چاہے گرمی میں ہی کھول لیں، بھائی گیس نہیں آ کے دے رہی آپ کو۔ جب تک مشین کے ذریعے انلیگل طریقے سے کھینچ کھانچ کے کسی اور کا حق مار کے مشین چلا کے آپ گیس نہیں لا رہے نا، آپ کے گھر کا چولہا نہیں جلے گا، اور وہ بھی صرف اس وقت جلے گا جب تھوڑی بہت انہوں نے پیچھے سے گیس چھوڑی ہوگی، ادروائز وہ مشین کسی کام کی نہیں ہے۔ تو اب آپ جائیں LPG خریدیں، مہنگے مہنگے سلنڈر بھروائیں اور اپنے گھر میں ہانڈی پکائیں، اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو۔ نہیں ہے تو صبر شکر کریں، سیاستدانوں کو دعائیں دیں اور بھوکے پیٹ سو جائیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے، جو ہمارے ملک میں انتشار کی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ اسے ختم کرے اور ہمارے سیاستدانوں کو عقل دے تاکہ وہ اس عوام کا سوچ سکیں جن کے ووٹس لے کر وہ اسمبلی کے فلورس پر جاتے ہیں اور اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔